بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی بہترین نظم سے پہلے ایک خاص بات سنتے ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر، آمنے سامنے روبرو چیخ کر، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، پوچھتا ہے ہمارا لہو چیخ کر۔ جب تیرا اور میرا، جب میرا اور تیرا، جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ کہ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، گھٹی پلا دی گئی، لیکن آپ کو پتا ہے ایک نے ایک کو مارا، ایک زمین کے نیچے گیا اور ایک جیل کے اندر گیا، برباد دونوں ہوئے، اونٹوں کی فصل کسی اور نے کاٹی۔ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، ایک دوجے کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا۔ جب لکھن بھائی نے سلیم بھائی سے کہا رہا تھا تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا نام لکھن ہے اور ان کا نام سلیم ہے، بالکل ایسا لگ رہا تھا جسے رام اور لکھن کی جوڑی ہے۔ یہی تو ہندوستان ہے۔ میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا، تیرے بن میں ادھورا رہوں گا سدا، اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ یہ درنگی سیاست نہیں چاہتی، ہم میں تم میں محبت نہیں چاہتی، یہ درنگی سیاست نہیں چاہتی، ہم میں تم میں محبت نہیں چاہتی، آپ ہم دونوں مل کر رہے پیار سے، بس یہی تو حکومت نہیں چاہتی۔ ہندو مسلم لڑے اور لڑتے رہے، ہندو مسلم لڑے اور لڑتے رہے، اس سیاست کا اپنا یہی ڈھنگ ہے، جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ تو عمران پرتاپ بری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو بہت جلد بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہم نے کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی اتنا سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے زیادہ قیمت کمانے والا شخص نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا، جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزوں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس میں 300 اوقیاں چاندی نفع میں بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص نہ بتاتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، وہ نفع کیا ہے جسے آدمی نے حاصل کیا؟ ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ ایک اقیہ 40 درہم اور 1 درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے۔ اس طرح تقریباً 3000 تولہ چاندی ہوئی۔ ترجمہ: اے اللہ میں آپ سے خاص رحمت مانگتا ہوں، جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اور اس کے ذریعے میرے ایک کام کو آسان فرما دیجیے اور میری پریشانی حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجیے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہبانی فرمائیے، اور جو چیزیں میرے پاس ہیں اس کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرمائیے، اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و ریا سے پاک فرما دیجیے، اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو، اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے، اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو، اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرما دیجیے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ میں آپ سے فیصلوں کی تنگ دستی اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اے کام بنانے والے اور دلوں کا شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارا سے الگ رہتا ہے، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی واویلا کرنے، موت کی دعا مانگنے لگے، اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے۔ یا اللہ جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بھلائی کے حاجت کرنے میں کمزور رہا اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو، یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو کوئی آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والے ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے اللہ عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کو مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔